بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 4 اور 20ویں پارے کا 16واں اور آخری رکوع، اس کی میں آج تفسیر شروع کروں گا۔ بہت آسان ہے، ترجمے ہی میں کافی حد تک تفسیر آ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشریٰ، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے واقعات بتائے، اور ان واقعات بتانے سے مقصد کیا تھا؟ جو سورت کے شروع میں جو مضمون چل رہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ سورہ عنکبوت کا اصل مضمون کیا ہے کہ بھئی آزمائشوں کے بغیر اللہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ تو پچھلی قوموں کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے، پیغمبروں پر مسائل آئے، تمہارے اوپر بھی مسائل آئیں گے، تو جو صبر کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو انہی مثالوں میں سے لوط علیہ السلام کی مثال چل رہی تھی کہ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ تو مجھے ان سے نجات دے اور اس قوم کو تو ہلاک کر دے۔ ہلاکت کا طریقہ کیا ہوا اور یہ دعا بدعا کس موقع پہ مانگی گئی، اس کا تذکرہ بھی اس رکوع میں ہے۔ جب ہمارے پیغمبر، یعنی پیغمبر سے یہاں مراد قاصدین، اصطلاح میں جس کو رسول کہا جاتا ہے وہ تو نبیوں کو کہا جاتا ہے، تو فرشتے نبی نہیں ہوتے، اس لیے یہاں لفظی ترجمہ مراد ہے، یعنی رسول کا لغوی معنی مراد ہے۔ جب ہمارے قاصدین ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کے، یعنی ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے انا مہلکو اہل ہذہ القریہ۔ خوشخبری دینے کے بعد کیا کہا انہوں نے کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، یہ بستی والے بڑے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان میں تو لوط بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ قرآن میں دوسرے مقام پہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، وہ چاہتے تھے کہ قوم پر عذاب نہ آئے، تو اب اور تو کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہتے کہ بھئی وہ قوم توبہ کر لے گی، تو فرشتے کہتے توبہ کرنی ہوتی اب تک کر لیتی، یا یہ کہتے کہ بھئی وہ اور کوئی عذر کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اور کوئی بات نہیں بن پڑی سوائے اس کے کہ بھئی لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی خاطر، یعنی ان کے اہل و عیال کی خاطر عذاب کو ٹال دو تاکہ وہ تو بچ جائیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان قوم پر عذاب نہ آئے۔ تبھی قرآن نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کا ذکر کیا، وہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کا بھی ذکر کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت بردبار تھے، نرم دل تھے، تو وہ چاہتے تھے عذاب نہ آئے۔ تبھی اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے وحی کی، فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بحث کو چھوڑ دے تو، نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتہ ہے اس میں کون کون ہے اور کون کس کو بچانا ہے، کس کو ہلاک کرنا ہے، آپ اس بارے میں مشورہ نہ دیں، آپ اس بارے میں رہنمائی نہ کریں۔ تو یعنی یہ جو لوط علیہ السلام کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی میں ایسا عذر پیش کروں کہ عذاب ٹل جائے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا اللہ نے یہاں بھی تذکرہ کیا۔ قال ان فیہا لوطا، بھائی وہاں تو لوط موجود ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے یہی کہا بھئی ہمیں زیادہ پتہ ہے وہاں ان لوگوں کے بارے میں جو وہاں ہیں، آپ ان کی فکر چھوڑ دیں۔ لننجینہ، ہم ضرور لوط کو بھی نجات دیں گے، واہلہ، ان کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، ہاں ان کی بیوی نہیں بچے گی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے باقی رہنے والوں میں ہو جائے گی۔ ولما ان جاءت رسلنا، جب یہ بات ہوئی کہ ہمارے فرشتے آئے لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، لوطن سیء بہم، آپ بہت تنگ ہوئے، بہت پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور بازوؤں کے اعتبار سے تنگ ہو گئے آپ، یعنی آپ کو لگا میں بہت کمزور ہوں، میرے بازو بند گئے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وقالوا، تو فرشتے کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، آپ خوف بھی نہ کریں، آپ غم بھی نہ کریں۔ غم پچھلی باتوں پہ ہوتا ہے، خوف مستقبل کی باتوں پہ ہوتا ہے، یعنی اب کسی بات کا آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا غم کہ ہم آئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور یہ بدفعلی کریں گے، تو اس بات کا بھی غم نہ کریں، اور فیوچر میں کسی بات کا خوف بھی نہ کریں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ انا منجو کا، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی، جس میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ انا منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ہذہ القریہ، اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے پکڑ، عذاب، بما کانوا یفسقون، ان اعمال کی وجہ سے جو فسق و فجور یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، تحقیق ہم نے چھوڑی اس قوم سے ایک نشانی۔ وہ نشانی کیا؟ ان کے کھنڈرات، جاتے ہو دیکھتے ہو یہ کیسے بدبخت قوم جو اوندھی پڑی ہوئی ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی
ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجو الیوم الآخر، اور آخرت کی امید لگاؤ اللہ سے. امید کا مطلب جب عبادت کرو گے تو آخرت کی امید پہ، اور امید لگا کے رکھو آخرت آئے گی، تمہیں اس عبادت کا، اس اللہ کی اس غلامی کا اجر ملے گا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت چلو پھرو، شرک کا فساد، ناپ تول میں کمی کا فساد، اور جو کچھ وہ قوم کیا کرتی تھی. فکذبوہ، قوم نے جھٹلایا. فاخذتہم الرجفہ، ایک کپکپاہٹ نے یعنی زلزلے نے پکڑا ان کو. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے دار، یہ دار اس میں جنس ہے، دیار اس کی جمع آتی ہے. دار ایک گھر کو بھی کہتے ہیں، اور گھر کو بھی، یعنی مطلق گھر. سب کے گھروں کو اللہ نے دار سے تعبیر کیا. وہ اپنے گھر میں یعنی اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. وعادا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم مدین کا میں نے شاید قوم سمود کہہ دیا، اصحاب مدین. تو ناپ تول میں کمی جو قوم کیا کرتی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، یہی اصحاب مدین. وعادا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ بھی کیجیے. وقد تبین لکم من مساکنکم، تمہارے لیے ان کے مسکن بہت واضح ہیں، سفروں میں تمہیں نظر آتے ہیں یہ مساکن. وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا. مزین کا مطلب برائی کو اچھائی کر کے دکھایا. فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو راستے سے روک لیا، یعنی سیدھے راستے سے. وکانوا مستبصرین، وہ سب بصیرت والے تھے. بصیرت والے ظاہری اعتبار سے، سب کچھ پتہ تھا ان کو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، دل کے اعتبار سے اندھے تھے وہ. وقارون وفرعون وہامان، قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ بھی، فرعون کو بھی کبھی تذکرہ کریں، اور حامان جو فرعون کا وزیر تھا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہوں نے تکبر کیا، بڑا پن دکھایا، اپنے آپ کو بڑا دکھایا کہ ہم بہت بڑے ہیں، اور انبیاء کی توہین کی انہوں نے، ان کو ہلکا سمجھا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے. یہ بے وقوف سمجھ رہے تھے ہمارا مقابلہ موسیٰ سے ہے. ان احمقوں کو سوچنا چاہیے تھا موسیٰ سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ اللہ سے ہے، خدا سے ہے، تو تم خدا کو کہاں ہرا سکتے ہو. فَكُلًّا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے، اخذنا، پکڑا، بذنبہ، ان کے گناہوں کے سبب. 5 قسم کے قوموں کا تذکرہ ہوا نا، عاد، سمود، قارون، فرعون، حامان، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں پہ پکڑا ہے. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے تیز ہوائیں، طوفان بھیجے، جیسے قوم عاد پر 7 دن اور 8 راتیں 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر طوفانی عذاب آیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جن کو زوردار آواز نے پکڑا، جیسے قوم سمود کو. بار بار میں ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں نا، قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ان چیزوں سے ہلاک کیا جو بہت ہلکی سمجھی جاتی ہیں، جیسے ہوا اور آواز. اس سے کوئی تباہ نہیں ہوتا عام طور پہ، ہوا بہت ہلکی چیز ہے، لیکن یہ چونکہ بہت طاقتور تھے اور کہتے تھے ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے سب سے ہلکی چیز سے ان کو ہلاک کیا. پانی میں تو بڑے بڑے طاقتور ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں، ہوا کے ذریعے اٹھانا کسی کو آسان نہیں ہوتا. آواز کی طاقت سے زیادہ زیادہ شیشے ٹوٹیں گے نا، انسان کے کلیجے تھوڑی پھٹتے ہیں. لیکن اللہ نے ہلکی چیزوں سے ان کو مار دیا کہ تم تو ہماری ہلکی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. تو آواز ایک فرشتے نے ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اتنی زوردار آواز تھی. اور ہواؤں نے اٹھا اٹھا کے ان پہلوانوں کو پٹخائے. تو اس لیے ان کے چونکہ باتیں بہت بڑی بڑی تھیں، من حیث القوم، کہ ہم بہت پاورفل ہیں، بار بار ان کو تکبر کا گھمنڈ تھا، تو اللہ نے اس لیے ان کو اس چیز سے ہلاک کیا. اور قارون میں جو یہ تھا کہ اس کو یہ تھا کہ اپنی بڑائی دولت کی بیس پہ، تو اللہ نے زمین میں دھسا کے اس کو رسوا کیا. تو یہ سب قوموں کو اللہ نے جو عذاب دیے نا، انہی کی نوعیت سے اللہ نے عذاب دیے. اور فرعون کو عذاب کیسے دیا؟ جو چیز بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ تھی، دریا سے پار ہونا، تو اسی چیز کو اللہ نے فرعون کے تباہ ہونے کا ذریعہ بنایا. کہ ایک ہی چیز ایک قوم کے نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور وہی چیز دوسرے قوم کی تباہی کا. تاکہ فرعون اسباب پہ یقین رکھتا تھا نا، اسباب پہ بار بار کہتا تھا یہ نہریں میری اور سب کچھ وسائل میرے پاس ہیں. تو اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کام ہے، وہی سبب جو کسی قوم کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی سبب میں کسی قوم کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہوں. تو اسباب اختیار کرو، اسباب پہ توکل اور اعتماد مت کرو، اسباب اللہ کے ہاتھ میں.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسایا جیسے قارون کو، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا جیسے فرعون اور حامان کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ اپنی حیثیت بتاتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ دیکھو یہ تاکید ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ما کان اللہ ظالمن، اللہ ظالم نہیں ہے، نہ لیظلمہم، لام جو لگا دیا نا تو اس کا مطلب ہوگا ما کانا، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ یظلمہم، کہ ان پہ ظلم کرے، یعنی اللہ کی تو یہ صفت ہی نہیں ہے کسی قوم پہ ظلم کرے، تو اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود تھے ایسے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے لگے تھے۔ یہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، پھر اللہ اصل مضمون کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ ہم تمہیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی آزمائشیں اٹھائی ہیں اور اللہ نے ان کو نجات دی اور ظالموں کو تباہ کیا، تو اللہ صحابہ کو اب اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جال بن رہے ہیں سازشوں کا، تو تم برداشت کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، اور ان کی ایک اسکال ہوتا ہے نا، اللہ ان کی تو سازشیں بہت ہی خطرناک ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سازشوں کی مثال ایسے جیسے مکڑی بھی ایک جال بنتی ہے۔ اللہ نے مکڑی کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس کا بھی ایک تار ادھر، ایک تار ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک عام آدمی جس کو وہ جال بننا نہیں آتا وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے مکڑی پکڑتی ہے نا کسی مکھی کو، تو کیسے ادھر سے جال، ادھر سے جال، ادھر سے پرویا، ادھر سے پرویا، وہ پھنستی چلی جاتی ہے مکھی اس میں، تو دیکھنے میں وہ بڑا ہی ٹیکنیکل قسم کا جال لگتا ہے، لیکن انسان کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، یوں کرے گا اور مکڑی کی کئی دنوں کئی مہینوں کی محنت ایک سیکنڈ میں ختم۔ ہم جب جھاڑو لگاتے ہیں نا تو کیسے یوں کر کے ساری مکڑیوں کے جالے ایک ہی دفعہ میں ہلا دیتے ہیں، جس کو مکڑی نے اتنی محنت سے بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جو ان کی کوششیں ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کافر مکر فریب کا ایک جال بچھا رہا ہے، یہاں سے بھی سازش، وہاں سے بھی سازش، پروپیگنڈا بھی، تمہاری عزتوں کو اچھالنا، جھوٹ مشہور کر دینا، آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی اہل حق کو رسوا کرنا چاہیں تو کتنے طریقوں سے مل کے لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج دنیا دیکھ لینا، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام عورت کے حقوق کا محافظ نہیں ہے، حالانکہ خود عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور اسلام جو ہے وہ بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بچوں کو بچے پیدا ہی کرنا چھوڑ دیا تم لوگوں نے، تم ان کے ساتھ انصاف کیا کرو گے؟ تو جو دنیا کے بڑے ظالم ہیں وہ ہمیں ظالم کہتے ہیں۔ انسانیت کے لیے، انسانیت کو شراب اور زنا اور ہومو سیکشولیٹی پہ لگا دیا، جنہوں نے ریاستوں کا غلام بنا کے اللہ کی غلامی سے نکال دیا، وہ پروپیگنڈا کیسا کامیاب انہوں نے کیا ہے، سازشوں کا جال کیسا بنا ہے کہ جو باطل ہیں ان کو لوگ حق سمجھ رہے ہیں، جو حق پر ہیں ان کو لوگ باطل سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں، کچھ دن پہلے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے ابتدا کی ہے نا اسرائیل کو مارنے میں، تو اب اگر خود پٹ رہے ہیں تو رو کیوں رہے ہیں؟ کیسا پروپیگنڈا ہے بھائی، فلسطینیوں نے ابتدا نہیں کی ہے، ان کے گھر پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو دفاع میں لڑنے کا ان کو حق تو ہے نا۔ آپ کے گھر پہ 80% کوئی آ کے قبضہ کر لے اور 20% علاقہ آپ کے پاس ہے، تو آپ 80% کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جواب میں وہ 80% پہ قبضہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں چونکہ تم نے ہمارے خلاف مزاحمت کی ہے، لہذا پہل تم نے کی، ہم تمہیں ماریں گے۔ بھائی پہل تم نے نہیں کی ہے، پہل تو آپ نے کی ہے، جو 80% علاقے پہ ناجائز قبضہ کر لیا آپ نے۔ لیکن دنیا دیکھیں کیسی بیوقوف بنی ہوئی ہے، اور یہ بیوقوف بنی ہوئی نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو کہتے ہیں گھنے بنے ہوئے ہیں۔ تو آخرت کا خوف نہیں ہے نا، اس لیے بولتے چلے جاؤ، کچھ جو بھی کرتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ۔ تو اسرائیل نے کیوں ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے علاقے پر؟ تو پھر فلسطینی اگر مزاحمت کریں گے تو وہ مزاحمت میں پہل کرنے والے نہیں کہلائیں گے، پہل تو یہی سمجھا جائے گا اسرائیل نے کی ہے، اور اس ظلم بربریت کر کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو مکڑیوں کے جال کی طرح جو یہ سازشیں کرتے ہیں نا، تو ان کی مثال ایسے ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں، طاغوت کو، شیطان کو، باطل نظام کو، اس میں اللہ کے علاوہ سب چیزیں آ گئی ہیں، یعنی اس سے تمام قسم کے کافر مراد ہیں۔ تو ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جو ایک گھر بناتی ہے، ایسا لگتا ہے ایک بڑا جال بن رہی ہے، تو یہ بھی سازشوں کا ایک جال بنتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہاں سب سے کمزور کا مطلب نہیں کہ پوری دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، یہاں اوہن جو ہے نا اس میں تفضیل بعض دفعہ مبالغے کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مقابلہ تو ہوتا ہے لیکن اسی جیسے جانوروں کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مکڑی کے سائز کے جتنے جانور ہیں
ان جانوروں میں انسانوں کے لیے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی جھاڑو میں آپ ہلا دیتے ہیں. چیونٹی کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے تھوڑا سا کھودنا پڑتا ہے, پورا سوراخ اس کا ختم نہیں ہوتا. دیمک کو آپ کو ہر طرف سے کھرچنا پڑتا ہے. لیکن مکڑی کا کیا ہے کہ ایک جھاڑو لی اور آپ نے یوں کر کے ہلا دیا. تو یہ اعتباری یعنی لحاظ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اسی اعتبار سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا سمجھا جاتا ہے, اسی نوعیت کے جانوروں کے اعتبار سے. تو کس کے لیے کمزور ہے؟ انسان کے لیے کمزور ہے. ہاں وہ مکڑی کا جالا مکھی کے لیے بڑا طاقتور ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مثال میں کہ کافر جو سازشوں کا جال بنتا ہے تمہیں دیکھنے میں وہ بڑا طاقتور لگتا ہے, اس لیے تم پریشان ہو جاتے ہو کہ ہم اس جال کو کیسے توڑیں گے. تو بھائی کافر کا مقابلہ تم سے تھوڑی, وہ اللہ سے ہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی جیسے ہے جیسے مکڑی کا جالا مکھی کو تو بڑا طاقتور لگے گا, انسان کو طاقتور نہیں لگے گا. تو کافر اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے نا, تو اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے جیسے تمہارے مقابلے میں مکڑی کا جالا. تو مکڑی کا جالا تمہارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کبھی کسی مکڑی نے, چھوٹی سی مکڑی نے انسانوں کو جالوں میں تھوڑی بنا ہوگا. فرمایا لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ اس مثال کو جانتے تو تسلی رکھتے. کافر جان لیتے تو اللہ کے مقابلے میں جال نہ بنتے سازشوں کے, اور مسلمان جان لیتے تو کافروں کی سازشوں سے پریشان نہ ہوتے. آگے اللہ فرماتے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر یہ جن باطلوں کو پکارتے ہیں. وہو العزیز الحکیم, وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. فوراً عذاب نہیں دیتا, اس میں حکمت ہے. وتلک الامثال نضربها للناس, یہ جو مثالیں ہیں جیسے ہم نے مکڑی کی مثال دی یہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, بیان سب کے لیے کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون, سمجھ میں انہی کی آئیں گی جو علم والے لوگ ہیں. یہاں علم سے مراد ظاہری علم نہیں ہے بلکہ سمجھدار لوگوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے نا, جن میں علم کی سیکھنے کی صلاحیت ہو. جو صلاحیت والے لوگ ہیں جو حق کو سیکھنا چاہتے ہیں انہی کی یہ سمجھ میں آئیں گی مثالیں. احمقوں اور بے وقوفوں کی سمجھ میں یہ مثالیں نہیں آئیں گی. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بالحق بنایا. یعنی اگر اللہ کی باتیں اور اللہ کی مثالیں ٹھیک نہیں ہیں اور اللہ کے دعوے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, یہ آزمائش کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں, تو اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے. بس پیدا کیا, کوئی مقصد نہیں تھا, ختم ہو کے سب فنش ہو جائے گا. نہ نہ نہ, اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا. وہ حکمت یہی ہے کہ تم اس کی مان کے چلو تو تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا, نہیں مانو گے برائیوں میں پڑ جاؤ گے تو اس کی سزا ملے گی. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ الحمدللہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا اور 20 پارے بھی ہمارے مکمل ہو گئے, اور 29واں پارہ ملا کے 30واں پارہ ملا کے دیکھا جائے تو ہمارے 21 پارے الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اگلے پارے کی طرف جاتے ہیں یعنی 21واں پارہ. اب میں شروع کرتا ہوں سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 5 اور 21ویں پارے کا پہلا رکوع. اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک, تلا یتلو تلاوتاً کا معنی تلاوت کرنا. اتلو آپ تلاوت کیجئے, انصر کی طرح امر کا صیغہ ہے. ما اس کلام کی, اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے, من الکتاب یعنی کتاب, یعنی اس قرآن کو جو آپ کو وحی کیا جا رہا ہے آپ اس کو تلاوت کرتے رہیے. واقم الصلاۃ, اور نماز بھی قائم کیجئے. ان الصلاۃ بے شک نماز, تنہا روکتی ہے, نہا ینہا کا معنی روکنا, عن الفحشاء بے حیائی سے, والمنکر اور برائی سے, ولذکر اللہ اور بے شک اللہ کا جو ذکر ہے, اکبر وہ زیادہ بڑا ہے, یعنی اکبر من کل شیء ہر چیز سے زیادہ بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے, ما ان باتوں کو, تصنعون جو عمل تم کر رہے ہو. ولا تجادلوا اور مجادلہ مباحثہ بحث نہ کرو, اہل الکتاب اہل کتاب سے, الا مگر, باللتی یعنی بالطریقۃ التی, طریقہ کا لفظ محذوف ہے, اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو زیادہ اچھا طریقہ ہو, یعنی اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کرو اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے. الا الذین ظلموا منہم, ہاں جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں, تو جو ظالم ہیں ان کے ساتھ تم انہی کے انداز میں جواب دے سکتے ہو, لیکن عام اہل کتاب کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرو. وقولوا, وہ اچھے انداز سے بات کیا ہے, اہل کتاب سے یوں کہا کرو, آمنا بالذی انزل الینا, ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی, وانزل الیکم اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, والہنا اور ہمارا معبود, والہکم اور تمہارا معبود, واحد ایک ہی ہے, تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو ہم بھی اسی اللہ کو.
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی۔ کذالک کا مطلب جیسے ہم نے اہل کتاب کو کتابیں دی ہیں، تو اے نبی ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے۔ فالذین آتیناہم الکتاب، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلے ہم نے جن کو کتاب دی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پہلے کتاب کا مطلب پہلے کتاب جو ہم نے دی اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ پہلے ہم نے جن کو کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، تو مراد سب نہیں بلکہ جو ان میں منصف مزاج ہیں۔ اور دوسری تفسیر جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی، ایک تو کتاب دینا ہوتا ہے ظاہری، ایک کتاب دی عمل کی توفیق کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ تو جو پراپر وے میں جن کو کتاب ملی ہے نا، وہ وہی ہیں جن کو ملی اور پڑھا بھی اور سمجھا بھی، تو وہی لوگ کتاب کے اصل اہل کہلائیں گے۔ ورنہ باقی لوگ جو کتاب پر عمل نہیں کر رہے، تورات اور انجیل پر، وہ ان کی مثال تو قرآن کہتا ہے گدھے کی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، تو ان کو تو دینا نہ دینا برابر ہے۔ تو یہاں پھر ترجمہ میں کیا ہوگا؟ جن کو ہم نے کتاب دی فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تو جس کو کتاب دینا حقیقی کتاب دینا کہلاتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے ہم نے جن کو کتاب دی، تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی فہم صحیح کے ساتھ، عمل کی توفیق کے ساتھ، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بہ، اس پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔ ورنہ باقی تو ایسے ہیں کہ ان کو کتاب دینا نہ دینا برابر ہے، گویا دی نہیں ان کو، تو دی تو ہے حجت تمام کرنے کے لیے، لیکن ان کے حق میں کتاب کا ملنا نہ ملنا برابر ہوا، بلکہ ان کی مثال 28ویں پارے میں ایسے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، تو ان کا اللہ تذکرہ ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے بھی، یعنی ان مشرکین میں سے بھی، من، کچھ ایسے لوگ ہیں، یؤمنوا بہ، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، یا ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر وہ جو ضدی کافر ہیں۔ ضدی کافر کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ الکافرون میں ال ہے کمال کے لیے، یعنی کامل درجے کے کافر۔ تو کافروں کی دو قسمیں، ایک وہ جن کے پاس علم نہیں تھا اس لیے کافر تھے، جب علم ہو گیا تو وہ اسلام لے آئے، اور ایک کافر وہ ہیں جو ضدی ہیں، علم آنے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ کافر مراد ہیں جو علم آنے کے بعد بھی انکار کر دیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے ضدی کافر، تو مخصوص قسم کے کافر، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ضدی قسم کے کافر۔ جو عام کافر ہیں، جو ضدی نہیں ہیں، ان کو جب کتاب کا پتہ چلتا ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اور اے نبی آپ نہیں تھے تلاوت کرتے، من قبلہ، اس سے پہلے، من کتابن، کوئی کتاب، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، خطّ يَخُطُّ خطًّا کا معنی لکیر کھینچنا، تو الف با تا میں بھی آپ لکیریں کھینچتے ہیں، جب لکھتے ہیں تو لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی جب ہم ورڈ لکھتے ہیں، تو یہاں مراد ہے لکھنا۔ وَلَا تَخُطُّهُ، اور نہیں لکھا اس کتاب کو، بِيَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ، یعنی اس کا خط نہیں کھینچا آپ کے دائیں ہاتھ کے ذریعے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کتاب کو آپ کے دائیں ہاتھ نے بھی نہیں لکھا، نہ آپ نے قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھی ہے، اور نہ کسی کتاب کو آپ کے دائیں ہاتھ نے لکھا ہے، یعنی آپ نہ رائٹر ہیں نہ ریڈر ہیں، آپ نے نہ کچھ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، یعنی آپ امی ہیں۔ اب کیا ہے، جب آپ امی ہیں تو اذن لارتاب المبطلون، اذن کا مطلب اذ کان کذا، تنوین آتی ہے نا یہ بتانے کے لیے، کان کذا محذوف ہے۔ اگر ایسا ہوتا، یعنی آپ رائٹر ہوتے، آپ نے کوئی کتاب پہلے لکھی ہوتی یا کتاب آپ نے کوئی پڑھی ہوتی، تو لرتابا، لرتابا اصل میں تھا لارتابا، ارتابا تھا اصل میں ارتیابا، اکتسبا کی طرح، ریب سے نکلے، ریب عربی میں شک کو کہتے ہیں نا، لا ریب فیہ، تو باب افتعال کا مطلب ہوگا اکتسبا ارتیابا، شک کرنا، تو ارتیابا کو پڑھا جاتا ہے ارتابا، تو لام تاکید کے لیے لگ گیا تو بن گیا لارتابا، اکتسبا کی طرح، الف حمزہ وصلیہ تھا وہ گر گیا تو لرتابا۔ تو اذن لرتابا، اگر ایسا ہوتا، یعنی آپ رائٹر ہوتے یا کتابیں پہلے سے پڑھتے آپ، تو شک کر لیتے مبتلون، باطل لوگ، پھر باطل لوگ شک کر سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن بھی انہوں نے خود اپنی طرف سے لکھ لیا ہو۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ اصل میں یہ قرآن آیات ہیں، بینات یعنی نشانیاں ہیں بالکل واضح، یہ ایک نشانی نہیں ہے حق، یہ بہت ساری نشانیاں ہیں اس بات کی کہ آپ برحق پیغمبر ہیں۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی۔ فی صدور الذین آمنوا، ان لوگوں کے دلوں میں جو، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن کو اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، جو اہل کتاب ہے نا پہلے، جن کو علم دیا گیا ہے، یہاں علم سے مراد اہل کتاب ہے،
جن کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا، ان کی نظر میں یہ قرآن پیغمبر کے برحق ہونے کی صرف ایک نشانی نہیں بلکہ بہت ساری واضح نشانیاں ہیں. یعنی اس قرآن میں بہت ساری دلائل ہیں اسی سے قرآن ہی کے اندر جو پیغمبر کے نبی ہونے کی گواہی دیتی ہیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا. وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر ظالم لوگ. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نازل نہیں کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی. کیا مطلب؟ ہماری منہ مانگی نشانی. قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. یعنی معجزے ظاہر کرنا جو تم مانگ رہے ہو وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. انما انا نذیر مبین، میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں واضح. اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کفا یکفی کفایتاً کا معنی کافی ہونا. کیا ان کو، ہم سے مراد یہ کافر لوگ، کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر نازل کی ایک کتاب. یعنی یہ نشانی کافی نہیں ہے ان کے لیے جو اللہ کے اور توحید کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہو. کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے، یتلا علیہم، جو ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس قرآن میں، کتاب میں رحمت ہے، و ذکر، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا رکوع ہو گیا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، یعنی 21ویں پارے کا پہلا رکوع. اب میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. تو 21ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ عنکبوت کا 5واں رکوع. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. آپ کو پتہ ہے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور صحابہ کو بتایا اللہ نے کہ مشکلات آئیں گی اور ہم آزمائے بغیر کسی کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر پچھلے انبیاء کے اللہ نے واقعات بتائے، اور پھر یہ بتایا کہ ان کافروں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. ایک پھونک لگائے گا اللہ تعالیٰ اور یہ سب ختم ہو جائیں گی. تو کمزور گھر ہے بھئی. یہ مکھی کو بڑا طاقتور لگ رہا ہوتا ہے لیکن انسانوں کو طاقتور نہیں لگتا. تو ایسے ہی ان کی سازشیں تمہیں طاقتور لگ رہی ہیں لیکن اللہ کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کام میں مشغول رہیے، اور صرف کتاب آپ نے زبان سے پڑھ کے نہیں سنانی بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی دکھانا ہے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. اور ان احکام میں سب سے مشکل اور اہم حکم ہے نماز. تو نماز قائم کرنی ہے آپ نے، جیسے کہ نبی نے قائم کی نماز. تو نماز کا اشارہ اس لیے کہ نماز جو قائم کرتا ہے باقی حکام پر بھی عمل کرتا ہے. وہ ہمیشہ قرآن اسلامی حکام میں نماز کو سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ آپ پڑھ کے سناتے رہیے. واقیم الصلاۃ، اور اس کا عملی نمونہ کیا کہ آپ نماز کو قائم کیجئے. اب نماز قائم کرنا بہت مشکل کام ہے، 5 وقت پوری زندگی. تو اس لیے اللہ نے اس کی ایک حکمت بیان کی کہ اسی نماز میں تمہارا فائدہ ہے. یہ نماز تمہیں موٹیویٹ کرے گی اور باقی برائیوں سے بھی تمہیں روک لے گی. یعنی نماز اگر 5 وقت قائم کر لو گے تو اسلام کے باقی حکام پر بھی تم عمل کر لو گے. اس لیے کہ باقی حکام میں 2 طرح کے حکام ہیں، ایک بے حیائی، بد نظری، زنا، جو شہوت پرستی ہے یہ ہے، اور باقی دیگر منکرات ہیں. تو نماز ان تمام چیزوں سے انسان کو روکتی ہے. فرمایا ان الصلاۃ تنہا، نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برے کاموں سے. یہاں وہی مشہور اشکال ہے کہ بھئی بہت سے لوگ نمازی ہو کے بھی زانی ہیں، بے حیائی کے مرتکب ہیں، اور چور بھی ہیں، اچکے بھی ہیں، نماز کے ٹائم پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر یا حکیم آپ کو یہ دوا دے کہ یہ طاقت کی دوا ہے، اسے کھانے سے طاقت آئے گی. تو اب ہر ایک کو نہیں ملتی طاقت. وجہ اس کی ہے کہ بعض لوگ وہ طاقت کی چیز تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کمزور کرنے کی بھی بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے طاقت کے کیپسول کھانا شروع کیے، ادھر سے ساتھ ساتھ آپ ہیروئن بھی پی رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے تو کہا تھا اس سے طاقت آئی تھی، طاقت تو نہیں آ رہی. تو بھائی طاقت نہیں آ رہی لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کرنے والی چیزیں بھی تو کھا رہے ہو نا. اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے نہیں بچ رہا، اس لیے کہ سارا دن سینما گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے، وہ سارا دن موبائل پہ دیکھتا ہی فوس چیزیں ہیں، تو وہ سب چیزیں اس کو زنا پہ ابھارتی ہیں. تو آپ ایک سبب تو اختیار کر رہے ہو بے حیائی سے روکنے کا، لیکن بے حیائی کی طرف لے جانے والے 20 اسباب آپ اختیار کر رہے ہو. تو پلڑا اس سبب کا غالب ہوگا جو زیادہ طاقتور ہے. تو ایسے شخص کو کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ، نماز پڑھ کے بھی تم چوریاں نہیں چھوڑ رہے اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، بلکہ ایسے شخص کو کہا جائے گا بھائی اگر تو نے نماز چھوڑ دی نا تو اس سے بھی بڑا بے حیا بن جائے گا، اس سے بھی بڑا چور بن جائے گا. تو جو بھی یہ کہا کرے نا کہ وہ نماز پڑھ کے بھی چوری کر رہا ہے تو نماز کا کیا فائدہ،
نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کر رہا ہے تو نماز کا کیا فائدہ؟ تو فوراً یہ جواب دیا کریں نماز کا تو فائدہ ہے ہی، تو اگر یہ نماز چھوڑ دے گا نا تو اس سے بھی بڑا بے حیا بن جائے گا، اس سے بھی بڑا چور بن جائے گا، کیونکہ تھوڑا بہت اس کو جو آگے جانے سے روکا ہے وہ نماز نہیں روکا ہے۔ تو اگر یہ جو ہے بے حیائی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتا تو نماز کا پھر پورا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، نماز اس کو مکمل بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک لیتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ اور کوئی نماز میں حکمت ہو یا نہ ہو، یہ کم حکمت ہے کہ اس سے انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، رکوع کر لیتا ہے، سجدہ کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اقیم الصلاۃ لذکری دوسرے مقام پہ آتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ نماز قائم ہی میری یاد کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی یاد بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس بہانے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بات چیت کا کیسے کی جائے اس کا حکم دے رہے ہیں کہ مشرکین کی طرف سے صبح و شام عذاب میں پڑتے تھے، صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں، اور وہ تھے بالکل جاہل لوگ، آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ تو ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام ان پر اہل کتاب کو بھی قیاس کر لیں کہ بھئی ان سے بھی ہم نے جو ہے ایسا ہی بیہیویئر رکھنا ہے جیسا مشرکین سے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہ، اہل کتاب چونکہ پہلے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں میں نبی کی بشارتیں دیکھ چکے ہیں، تو ان سے اصل حکم یہی ہے کہ علمی انداز میں بات کرنی ہے۔ تم ان کو بتانا ہے کہ ہم میں اور مشرکین میں بہت فرق ہے، لیکن ہم میں اور تم میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تم بھی بت پرستی کے خلاف، ہم بھی بت پرستی کے خلاف، تم بھی جنت جہنم کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں سے بہت سے تو ایسے تھے جو جنت جہنم کو ہی نہیں مانتے تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو مشرک نہیں تھے بلکہ ملحد تھے، خدا کے منکر تھے۔ تو اہل کتاب تو آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کے سلسلے کو بھی مانتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہی واقعات جو قرآن بیان کر رہے ہیں ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے معجزوں کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور نماز کو بھی مانتے ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھی مانتے ہیں، سود تمام تینوں مذاہب میں حرام ہے، زنا سب مذاہب میں حرام ہے، اور جھوٹ بولنا، امانتوں میں خیانت کرنا، خیانت کا برا سمجھنا، یہ ساری چیزیں سب مذہبوں میں کامن ہیں۔ جہاد ان کے ہاں بھی مشروع تھا، ہمارے ہاں بھی مشروع ہے۔ تو اس لیے اہل کتاب کے ساتھ بحث کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو مشرکین کے ساتھ ہے۔ ان میں بہت سے منصف مزاج ایسے ہیں کہ ان سے اگر علمی انداز میں بات ہو اور ان کو بتایا جائے بھی ہمارے تمہارے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کامن ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی حقیقت میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ توحید کے مسئلے پر ہم اور تمہارا اختلاف ہے، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں پیغمبر ہیں، تو یہ بھی حقیقت میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا الہ تمہاری کتابوں سے پتہ چلتا ہے ایک اللہ ہی ہے۔ تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں سے توحید کا عقیدہ پڑھ لو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اس معنی میں جس معنی میں تم لیتے ہو اس معنی میں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ مضمون تمہاری کتابوں، تو ہم تمہاری کتابوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہاری کتابوں کے حامی ہیں۔ اصل میں تم اپنی کتابوں کے مخالف ہو، تم نہیں مانتے اپنی کتابوں کو۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کسی کو بزرگ مانتا ہو، یا اور آسان مثال ہے جیسے ہمارے حنفیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بدعتوں کو لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں اور ایسی ایسی بدعتیں لا کے فقہ حنفی میں شامل کر لیں، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو تم جن کا نام لیتے ہو کہتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وہ خود ان بدعتوں کے خلاف تھے۔ یا آج جو ایک تصور ہے بدعتیوں میں بزرگوں کا کہ بھئی داتا دربار کے مزار پہ جانا اور فلانے کے مزار پہ جانا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو بزرگان دین تھے یہ خود مزاروں کے خلاف تھے، تو اگر تم ان کو فالو کرتے ہو تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مزاروں پہ مت جاؤ تم، یعنی عبادت کے لیے، طواف کے لیے، یا وہاں دھمال کے لیے، یا وہاں میلے ٹھیلے لگانے کے لیے مت جاؤ وہاں پر۔ تو یہی انداز اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں کہ اہل علم سے تم اس طرح سے بات کرو۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے بحث مت کرو، إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ یعنی جتنے بھی غیر مسلموں سے جب تمہیں ڈیبیٹ ہو تو ان میں سب سے زیادہ شائستہ انداز بات چیت کا یہود و نصارہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں جو ظالم ہیں، ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، تو پھر ظاہر ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، قرآن میں ایک اور قاعدہ بیان کیا، جو برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے، یعنی تم سے بدتمیزی پیش آتا ہے
اور طنز طانے کرتا ہے تو جواب میں تم بھی اسی قدر اسی انداز سے جواب دے سکتے ہو. جیسے اس کی مثال ہے حضرت حسان ابن ثابت. جب مشرکین نبی کی حجو کیا کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت مشرکین کی حجو کرتے تھے. جیسے کوئی غیر مسلم آپ کو آ کے جو ہے نا گالیاں دے رہا ہو, بے غیرتی کی باتیں کر رہا ہو, تو آپ کیا کہیں گے اس کو جواب میں؟ غصے میں آ کے آپ کہیں گے یار ہمیں بے غیرتی کی تم تعلیمات دے رہے ہو, تم اپنے یہاں تو غیرت کا نظام دیکھو, تمہارے یہاں تو کچھ غیرت ہی نہیں ہے. جس بات سے اس کو غصہ تو آئے گا لیکن آپ ایسی بات میں مجبور ہو. تو اصل حکم یہاں بھی یہی ہے کہ صبر کیا جائے, لیکن اگر کوئی برائی کا بدلہ اسی قدر برائی سے دیتا ہے تو پھر اللہ نے اس کی اجازت دی. تو اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں جو ہٹ دھرم ضدی ہیں تو ان کا معاملہ تو الگ ہے, لیکن عام جو اہل کتاب ہیں ان سے تم نے بہت ہی اچھے انداز سے بحث کرنی ہے. وہ اچھا انداز کیا ہے آگے اللہ نے بیان کر دیا. یہ ایسے ہی جیسے سورہ آل عمران میں ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تو وہ کیا بات ہے؟ قولوا آمنا بالذی انزل الینا, آپ کہہ دو بھائی ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی, وانزل الیکم, اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی. ہماری طرف جو کتاب نازل کی گئی اس میں تمہاری کتابوں کے ایمان اور تمہارے پیغمبروں پر ایمان کا بھی حکم ہے, اور تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی اس میں بھی یہ مضمون ہے کہ تم اپنی کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ, اور جو آخری پیغمبر آئیں گے اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی تم نے اس پر بھی ایمان لے کر آنا ہے. تو یہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ چیزیں کامن ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, ہمارا اور تمہارا الہ ایک خدا ہے. تم بھی مشرکین کی طرح ہزاروں خداؤں کے ماننے والے نہیں ہو, توحید کے قائل ہو, تو ہم بھی توحید کے قائل ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار بھی ہیں. یہاں کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو, مانتے ہو کہ ایک اللہ ہے, ہم صرف اسی اللہ کے آگے تسلیم کرتے ہیں, جبکہ تم عیسیٰ ابن مریم سے بھی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہو. پھر یہود بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں, کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے کیا کیا کہ بھائی انجیل جس کی خوشخبریاں تورات میں اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے مکمل فرما بردار نہیں بنتے, تو مکمل فرما بردار بن جاؤ نا. اللہ نے جس کتاب کو اپنی کتاب کہہ دیا اس کو مان لو, جو توحید کے حکام دی اس کو فالو کر لو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کر دی. یعنی یہ جو یہود و نصارہ بار بار کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کیسے مل گئی, تو بھائی تم نے یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے نا. موسیٰ کو کتاب مل سکتی ہے, عیسیٰ کو کتاب مل سکتی ہے, وہ پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں, داؤد پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں, سلیمان پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں, جن کو تم سب مانتے ہو. تو اس میں کیا اچھمبے کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے آ گئے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر تمہارا ختم نبوت کا دعویٰ ہوتا پھر یہ اچھمبے کی بات ہوتی. تو یہود و نصارہ کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا نا, کسی یہودی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی تھے, اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. جیسے مرزا غلام احمد نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ساری دنیا کے سارے علماء کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لا نبی بعد, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے نبوت کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بحث ختم نہیں ہوئی تھی, بہت سارے پیغمبر آئے. تو اسی وجہ سے عیسائیوں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے. نہیں, اس دور میں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا, بلکہ تفتیش کرتے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں یا نہیں. جو منصف مزاج تھے وہ ایمان لے آئے, جو منصف مزاج تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے, بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے پیغمبروں پر کتاب نازل ہوئی, اے نبی آپ پر بھی کتاب نازل ہو گئی. تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فالذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ کو, جو ان میں منصف مزاج ہیں, یہ جنہوں نے کتاب کو حقیقی معنوں میں لیا ہے, یؤمنون بہ, وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. جس کی بہت ساری مثالیں, عبداللہ بن سلام اور ان کے علاوہ درجنوں لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑا, اور نجاشی بھی ان لوگوں میں داخل ہے. اور نجاشی کے دربار میں جتنے لوگ تھے سارے اہل کتاب تھے, سبھی ایمان لے کر آئے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ, اللہ فرماتے ہیں اور ان میں سے بھی, یعنی یہ ہؤلاء کا مطلب یہ جو مشرکین ہیں, ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے مشرک یا اہل کتاب, جو نہیں لے کر آتے وہ ضدی کافر ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ضدی کافر. ضدی کیوں کہا, اس کا میں نے ترجمے میں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب. اب اللہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیسے تم یہ مان لیتے ہو کہ پیغمبر خود یہ قرآن گھڑ رہے ہیں. یہ کام وہ کرتا ہے جو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دم ایک آدمی اٹھ کے ایک بہترین کتاب لکھ دے تو لوگ کہیں گے یار اس نے پہلے کیا لکھا تھا. تو پہلے کہیں اخباروں میں تھوڑا بہت لکھنا سیکھا ہوتا ہے, جلسوں میں تقریریں کرنا سیکھی ہوتی ہیں, اس کے بعد کوئی خطیب بنتا ہے. پہلے دن سے تھوڑی کو بن جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں 40 دن ان کے مکہ میں گزرے ہیں اور اس کے بعد مدینہ میں بھی. تم نے دیکھا
کہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی, کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ اسٹڈی کر رہے ہوں, مطالعہ کر رہے ہوں کسی کتاب کا. وما تخطہ بیمینک, اور کسی کتاب کو ان کے ہاتھ نے لکھا بھی نہیں ہے, کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک لائن بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو. تو پھر اچانک ایسی زبردست کتاب جس میں موسیٰ کا واقعہ اتنی بلاغت کے ساتھ, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, سورہ کہف, اور اس کے مضمون اتنے بہترین, آخرت کی باتیں اور ان کے دلائل, تو کیسے ممکن ہے بھائی کہ یہ خود بخود یہ سارے کام انہوں نے کر لیے ہوں. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب, اے نبی آپ نے ان سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے, ولا تخطہ بیمینک, اور نہ کسی کتاب کو آپ نے دائیں ہاتھ نے لکھا ہے. دائیں ہاتھ کا تذکرہ اس لیے کہ کتابیں یا تحریریں دائیں سے ہی لکھی جاتی ہیں, مطلب یہ نہیں کہ بائیں سے لکھا ہے. اذا لارتاب المبطلون, اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ باطل لوگ شک کرتے. اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کے پاس. بل ہوا آیات بینات, بلکہ شک کی بات نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیات ہیں بینات, واضح دلائل ہیں. یعنی قرآن صرف ایک دلیل نہیں ہے نبی کی صداقت پہ, ہر آیت مستقل دلیل ہے نبی کی صداقت پہ. اور اس کے مضمون, اس کی جو اس پیش گوئیاں اور اس کے جو احکامات ہیں, کتنے پاکیزہ احکام, یہ ہر چیز مستقل دلیل ہے. یعنی بہت سارے دلائل قرآن کے اندر ہیں, لیکن ان لوگوں کی نظر میں یہ دلیل ہے جن کو علم دیا ہے اللہ نے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں, اتنی بڑی نشانی دیکھ کے, قرآن دیکھ کے کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربی, اللہ کی طرف سے آیات یعنی نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی. کیا مطلب, ہمارے فرمائشی معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں, معجزے دکھانا یہ اللہ کا کام ہے, یہ اس کے پاس اختیارات ہیں. انما الآیات عند اللہ, وہ اللہ کے پاس ہے, جب چاہے گا دکھا دے گا. انما انا نذیر مبین, میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے. ان کی آیتیں سن کے ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ان فی ذلک لرحمۃ, اور اس کتاب میں تو رحمت ہے, وہ ذکر اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, ان پر رحمت ہوتی ہے, ان کو اس کو سن کے پڑھ کے سکون ملتا ہے, ان کو موٹیویشن ملتی ہے اچھے اعمال میں. تو یہ کتاب ہی کافی ہے, اس کے بعد الگ سے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں 22ویں پارے کا دوسرا رکوع اور چھٹا رکوع سورہ عنکبوت کا شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.